السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسنین پتر بیٹھ جاؤ، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ، جو ہو سکتے اوکھے نہیں دے ہو جاؤ ذرا ذرا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله۔ سجنوں شب جمعہ کثرت نال درود شریف پڑھنا چاہیے، سارے بیلی پڑھو۔ الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین ویا خاتم المعصومین۔ اللہم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیت دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مدھر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامنا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکرم بر عاصیاں بحر محمد مصطفیٰ مدھر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا سارے پڑھو سب سے بالا سب سے بالا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے سب رسول رام بھی سب رسول ملک کونین میں انبیاء کون دیتا ہے سوالوں کا جواب والے میں دینا تگڑے ہو کے کون دیتا
دینے والا دینے والا رب ہے موتی قاسم رزق اس کا ہے کھلا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت مولوی تو پچھوں کتھوں آ گئے اے کائنات دیاں جنیاں نعمتاں رب اپنی مخلوق نو عطا پیا فرماندا ہے خواہ جاندار ہون بے جان ہون حیوانات ہون انسان ہون اے ساری نعمتاں دین والا خدا ہے صدقہ مدینے والے دا پیا دیندا ہے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا حالے پچھلے دی آواز نہیں پئی آؤندی دینے والا چلو آواز دا نہ پتہ لگے تے ہاتھ کھڑے کر کے دسو پتہ لگے تسی پہ بول دیو تے پڑھ دے ہو دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے زندہ باد بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال میں نے تو انہوں اس پاکیزہ محفل جہازی دی توفیق عطا فرمائی اللہ جل شانہ اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے میری بڑی حاضری قبول فرمائے ہر کی بھوار ہونا شروع ہو گئی یہ تنہ سیا گنا خوردے نے تو سے دونوں دینا کیا تقریر میری شروع ہوئی آ جائے کہ اللہ مہربانی فرمائے گا بارش پانا لگی ہوئے
روکن والا بھی ہوگا اسی او دے ذکر واسطے ہی آئے ہیں مرضی ہے تے بھیوں کے سنا لیں مرضی ہے تے سکے سنا لیں اوڑے تے پتہ لگنا ہے پلیاں تے پکیاں دا تو انہوں پتہ ہے پلیاں کھردیاں نے پکیاں نہیں کھردیاں تو کوئی نہیں ہوندہ موبائل شوائل شاپرہ پا لے آجے تے باقی انشاءاللہ خیر ہو بے آج دیئے محفل پاک و سلسلہ عرش مقدس انعقاد پذیر ہے اللہ دا بڑا کرم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اساں اس پروگرام انہاں بیلیاں دی محنت آل علاقہ دی کاوش مخلص لوگاں دی مخلص دوستان دی جد و جہد نال اساں اس پروگرام نو کتاب و سنت دی روشنی دے مطابق اللہ دے ولیاں دے میلے نہیں ہوندے عرس ہوندے میلیاں ٹھیلیاں دا آل سنت نال کوئی تعلق نہیں رب دے پیارے جدوں اس دنیا تو جاندے نے انہاں دی روح نو ایصال ثواب کرنے واسطے جیڑا پروگرام ترتیب دیتا جاندا ہے اونوں عرس توجہ ہے ایک گھنٹہ میری گفتگو ہونی ہے پاویں تسی بولو تے پاویں نہ بولو 11:30 میں شروع ہویا 12 بجے انشاءاللہ چھڑ دینا یہ دے وچ انشاءاللہ اساں بعد مذاہب دی کلا کما کرنا ہے تے تواڈے نال بھی چار ہاتھ کرنے ہیں جڑے منہ چوک کے عربی کے پیچھے ٹر پیندے نماز پڑھنی ہے اللہ کی نماز ہے کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو توجہ ہے کسی بھی مسجد تے ٹر جاؤ او میں کہہ کہ دشمن تے کر بھی آویں گے کوئی نہیں سمجھے کدی دشمن تے کر بھی آویں گے ٹھیک ہے گھر سارے ہی اپنے نے جڑے مرضی گھر بڑھ جاؤ میں کہہ کدی دشمن تے کر بھی بنے نہیں بڑھیا کیوں جی پاک کر جائیے کدھر اگوں حملہ نہ ہو جائے وہ میں کہہ جتھے جان دا خطرہ ہوئے اتھے بڑے پاک کرنا ہے جتھے ایمان جان دا خطرہ ہوئے اللہ او میں دشمن سے بیڑے نہیں جانا بھئی پاک کر پہلوں کوئی اپنا بلا کر کے جائیے کوئی حملہ نہ کر دے ساڑھے کل کوئی ہوتا جواب دیر واسطے کوئی شاہ ہوئے او میں کہا جڑا تیرا دشمن ہوئے تو وہ دے ویڑے پاک کر کے جانا ہے جڑا رب رسول کا دشمن ہوئے وہ دے ویڑے تو کی میں چوپ کر کے جانا یاد رکھو کسے مولوی ملوانے کسے نے ساڑھا کوئی ذاتی اختلاف نہیں اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ سنیاں کسے نے اپنی ذات واسطے لڑائی نہیں کرتے دشمنی نہیں کرتے اساں جدے نال جنگ کرنے ہیں رب رسول واسطے مولوی بندے تے پتر بنا ساڑھے توڑے نہ کوئی اونچی آمین ہوڑی آمین دا اختلاف نہیں ستھن تخنیاں تو نیچی ہوئے یا اتے ہوئے دا اختلاف نہیں ساڑھا توڑے نہ رسول دا اختلاف ہے او عبارتہ جڑیاں توڑے بڑھیا لکھیاں گستاخی کیتی ہے جنہ عبارتہ دے عرب و عجم دے مفتیان کرام نے فتوے دیتے حسام الحرمین بھی صورت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی قدس اللہ سرہ آپ نے فتوے دے اور انہیں عبارتہ دے فتوے لگے انہوں کفریہ عبارتہ منو لکھن والے توبہ تو بغیر گئے نے تجدید ایمان تو بغیر گئے نے انہوں کافر منو تو سی انہوں مان لو اسی تو انہوں مان لو تو سی آندے ہو یار شریف یا رسول اللہ یہ دا بھی اثر تو اڈنال علاج کرنا اور سنیا بھی کو شرم کرنی چاہیے جیڑا بے ایمان مولوی آکھے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں اس مولوی دے پیچھے نماز حرام ہے
اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، اگر اس امام نو صحیح سمجھ کے حق سمجھ کے وہ دے پیچھے اقتدا کردا تو ایمان بھی جائے گا۔ نماز تے تیری ہونی نہیں، تیرے پلے ککھ نہیں رہنا۔ نمازاں پڑھیاں گئیاں، قرآن پڑھے گئے، زکاتاں دتیاں گئیاں۔ بھئی کیڑا عمل ہے جس عمل دے کرنے نال سارے عمل بیکار۔ قرآن مجید برہان رسول رب دا کلام ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ حضور دی بیعت کفر ہے، میرے نبی دی توہین کفر ہے، حضور دی گستاخی کفر ہے۔ اس واسطے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جدے کرنال پچھلے عمل ضائع ہو جان۔ اللہ فرماتا ہے سارے عمل بیکار ہو جانے میں، پڑھیاں ہوئی نمازاں کسے کام نہیں، پڑھیاں ہوئی دتیاں ہوئی زکاتاں کسے کام نہیں، کیتے ہوئے حج کسے کام نہیں، رکھے ہوئے روزے کسے کام نہیں، سارا ضائع ہو جانا ہے۔ وجہ کی ہے؟ کوئی وجہ ہے جڑا میرے محبوب دا بے ادب ہو گیا، میں ککھ پلے نہیں رہن دینا۔ توجہ ہے، میں ایک سوال کرنا سعیدی صاحب تواڈے کول میں پوچھنا، تسی سیاںے ہو، مینوں نہیں آنا، سمجھ لو۔ تسی پرے پچایت والے ہو، مینوں ایویں بس سمجھ لو۔ میں پوچھنا اور دا جواب بھی کون ہوندا ہونا؟ میں پوچھنا وا شیطان نو جنت وچوں کیوں کڈیا گیا سی؟ او دا عمل کمزور سی۔ ایتھے ہی او عمل او دا کمزور سی۔ سجدے تے سجدہ کوئی تھاں ایسی نہیں جتھوں نے سجدہ نہیں کیتا، بیت المعمور دے چکر لاوے، فرشتیاں نوں نمازاں پڑھاوے۔ ساڈے علماء نے اتھوں تک لکھا 6 کروڑ برس بے عمل نہیں سی۔ آج ساڑھے لوگ صرف بیتے نے لمیاں داڑیاں، ساڑھے لوگ بیتے نے گٹیاں تو ستھاں اچھیاں، ساڑھے بھی لوگ بیتے نے مچھے دے محراب۔ عمل بڑا چنگا ہے، میں آکھیا نہ ہوئے نہ سجنہ میرے اب ہولے اب ہراوا، او میرے ابیرہ عمل ضروری ہے، پر یاد رکھنا ہے شیطان جنت وچوں بد عملی تے بے عملی دی وجہ تو نہیں کڈیا گیا، شیطان جنت وچوں بد عقیدگی دی وجہ تو کڈیا گیا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی تھی میں کیا جیوں کروڑوں برس عبادت کرے خدا عقیدہ خراب ہوئے، رب جنت وچوں پار چاہ کے مار دائے، تے جڑا پار رہ کے 100 سال بھی عبادت کرے عقیدہ خراب ہو گیا، یہ نو پاروں رب جنت چکی میں جان دینا ہے۔ میں کیا سجنا اس گل کا دھیان رکھی، تیرا عمل کمزور انسان نسیان سوئے بھول ہو جاندی ہے، انسان بھول جاندہ ہے، غفلت ہو جائے، بے عمل ہو جائے، توبہ کر کے رب دی بارگاہ آیا، پر ایک خیال رکھی
کدی بد عقیدہ نہ ہوئی، کدی عقیدہ خراب نہ کری، کدی کسے بد عقیدہ نہ یاری نہ لئی۔ نماز خدا دیئے، روزہ خدا دے، حج خدا دے، زکاة خدا دیئے، پر ہونی قبول ہو دیئے جنہیں مصطفیٰ دی ادانوں سامنے رکھنا ہے، جنہیں مصطفیٰ دا خیال رکھنا ہے، جنہیں میرے مصطفیٰ دی ادانہ نل پیار کرنا ہے۔ سنیاں تیرے بن غیرہ مجھ فرق یہ دے، اسا کائنات دی ہر شہنوں مصطفیٰ دی وجہ تو منوے ہیں۔ صحابہ، اہل بیت، حضور دی امت اولیاء، آج مولوی شان بیان کرنے آن تے سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کرن، صحابہ دی شان بیان کرن، ایک پاسے دوجا ٹولا ہو جیڑا اہل بیت دی شان بیان کرن تے آئے، اور نام نہاد مہم ہے اہل بیت دی شان بیان کرن۔ اور میں کیا مولوی اولیاء دے سمجھانا چاہنا اسا سنیاں صحابہ دی شان بھی حضور دی وجہ تو مننے اہل بیت دی شان بھی حضور دی وجہ تو مننے اپنے ایمان تھا بیڑا غرق نہ کر بائی اس مسجد جامی جتھوں تینوں یا رسول اللہ دیاں سلام آیا سنیت سنی بن گول مول بن مثال میں اگے دے چھڑی ہے کہ تینوں اپنے دشمنہ نہ نفرت ہے غیرت مند ہو نہیں جڑا اپنی ذات واسطے غیرت کھاوے غیرت مند ہووے جڑا رب رسول واسطے غیرت کھاوے جتھے غیرت کھانی ہو کھاندے نہیں تے جتھے افوا در گزر نال کام لینا اوتھے بڑے چوڑے ہوندے کیوں جی اس طرح ہی نہیں صحیح بھی خذ العفو وامر بالعرف یہ اپنے واسطے بھی توجہ ہے سونیاں در گزر فرما معافی دے دے لیکن جدوں دشمنوں دی گل آئی فرمایا واغلظ علیہم یا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ایتھے غیرت کھانی جتھے کئیاں دی مر جاندی ہے ایتھے دے غیرت کھانی ہے مقام غیرت منافقاں کافراں لعنتیاں تے جدو رب رسول دی گل آئے تے غیرت اساں سنی ساڈی مختصر تعریف پوچھو ادب والے حضور دیاں نسبتاں دے حیا والے ہم بھی مانتے ہیں جی ہم بھی کلمہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں جی میں کیوں بڑے بھی تواڈے پڑھدے سن وہ آ کے آندے سن قسمہ چا کے اسی گواہی دینے تسی اللہ دے رسول اور میرے آقا اللہ دے رسول نے لا شک فی من شک فی فقد کافر ادھر کو شک ہے حضور اللہ دے رسول کوئی شک نہیں لیکن اللہ فرماندا ہے محبوبہ تو میرا رسول اے اندر ایسی گواہی دینا تو اللہ دا رسول سونے محبوبہ اینا دی گواہی دی لوڑ نہیں اللہ یشہد انک رسول سونیا میں گواہی دینا تو اللہ دا رسول اور میں بھی گواہی دینا ان المنافقین
منافق نے میرے آقا دا ایتھوں دلوں ادب نہیں سن کر دے ایتھوں نہیں سن من دے سونے دے سامنے بیٹھ کے آندے سن تسی اللہ دے رسول باہر نکل کے کافراں نوں مل کے آندے سن انہاں نوں پتہ ہی نہیں ساڈا اسی وچ رہنے ہاں انہاں نوں ساڈا علم نہیں اے کر کچھ نہیں سکدے اے دے کچھ نہیں سکدے انہاں کول اختیار کوئی نہیں جڑا انج دیاں گلاں کرے او منافقاں دی نسل تے جڑا اے سونیاں ٹوٹیاں لتاں وی تو جوڑنیاں نے نکلیاں اکھاں وی تو دینیاں نے کٹے بازو وی تو جوڑنے نے بھوک لگی ہے تے ٹکر بھی تیرے در تو لینا ہے قرضہ نہیں لیندا تے تیرے صدقے لینا ہے یہ کوئی قیامی گلاں نہیں روایات میں سیاستاں دیاں او جڑا پڑھ کے کلمہ اعتراض کرے منافقاں دی نسل جڑا پڑھ کے کلمہ نبی دی شان دا اعلان کرے او صحابہ دا غلام ہے یا نبی اللہ اکبر کبیرہ او سمجھ اودی پہ جو سجنوں بولے پالے ہو او میرے سنیوں سمجھ جاؤ اکھاں بند ہون دی دینا پھر تانوں بڑی سمجھ آونی ہے پھر تانوں بڑی سمجھ آونی ہے المرء مع من احب او دے نال ہی ہونا ہے جدے نال پیار ہونا ہے جدے نال پیار ہونا ہے تے میں نام بن یار نبی دے اوے بن یار نبی دے بن یار نبی دے کوئی نہیں پہ پڑھ دے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے او بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے اے فیصلہ او اے فیصلہ پنجاب دے بہراں گستاخ صحابہ نہ گستاخ اہل بیت پیچھے نہیں تھی جدوں بھی نہیں تھی سنی دے پیچھے نہیں تھی یا رسول اللہ کہن والے دے پیچھے نہیں تھی یا صدیق یا عمر یا عثمان یا علی یا غوث الاعظم دستگیر آکھن والے دے پیچھے نہیں تھی نماز پڑھ کے آیا انہاں دے صدقے رب معاف فرما لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تعدیل ارکان بھی ہوئے سارے رکن ٹھیک ادا کیتے ہون سارا کچھ نماز دے اندر نماز یا رسول اللہ لبیک 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 ایمان دے پیچھے جڑا گستاخ ہے جڑا صحابہ دا اہل بیت دا حضور دی امت دے ولیاں دا گستاخ ہے سارا کچھ ٹھیک کر کے بھی پڑھایا پوٹھے تے پہنی ہے میں آنا وا سنیا ٹائم بھی لائی اپنا وقت بھی دتائی نماز بھی پڑھیا اور نماز پڑھنا بھی ضروری ہے نماز بچانا بھی ضروری ہے علیہ تقریر نہیں شروع ہوئی یا رسول اللہ
حیدری ہون لا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق بانی یار نبی دے اوے بانی یار نبی دے اے فیصلہ پنجان دے بارا دا اے فیصلہ پنجان دے بارا دا بانی یار نبی دے اوے بانی یار علی دے یارا دا بانی یار علی دے ساڑھے کئی سنی پولے پالے ایندے غدیر خون کتھوں آئی ایک کنہ دا توں ساڑھے بچ بارنا پہ کام رافضیاں اللہ ساڑھے سنی ایسا مولا علی شیر خدا دی ولایت دا اعلان کر رہے ہیں سینہ تان کے کرنے میرے آقا نے ہاتھ پھڑ کے آکھے من کنت مولا فعلی المولا اذا میں مولا دا علی مولا 18 سال 18 ذوالحج کو عید نہیں مناندے میاں جی وجہ کی ہے میں خیال لانتی جڑا اے نیت رکھ کے کہ حضرت عثمان غنی دی شہادت ہوئی ہے میں عید منانا لانتی ہے جڑا مولا علی دی ولایت دا اعلان کردا ہے سنی بن کے اسی انہوں سلام پیش کرنے اصل مسئلہ دیکھ سمجھو 18 دن حاجی شہادت حضرت عثمان غنی دی 18 ذوالحج کو عید غدیر خون سنی بھی کئی بولے پالے اس واسطے انسان بنو اپنے آپ نو پہچانو بھوجے ہوئے سیار اپنے دن اپلائی کرو اپنا آپ وقتہ رکھو آکے پتہ لگے تیندے کینے تے گوپی کی ہے ہوتا کوڑا سارا ایک مولا علی شیر خدا اساں سنیاں دا شہنشاہ میرا پیر علی مصطفیٰ دا ویر علی ساڑھے نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ووجوہ آلہ الکریم لیکن یاد رکھیا جے علی دا اوئی ہے جڑا ابو بکر صدیق دا ہے جڑا عمر فاروق دا ہے جڑا عثمان غنی دا ہے اعلان میرا نبی فرماوے کہ دیدہ میں مولا او دا علی مولا دن چڑھ دیائی جڑا سب تو پہلوں علی نو مبارک دے وے او دا نا عمر بن خطاب بانی یار علی دے بانی یار علی دے اے فیصلہ پنجان دے باران دا اے فیصلہ پنجان دے باران دا بانی یار نبی دے شک ہو بھی دے چل شک ہو بھی دے چل مدینے شک ہو بھی دے چل مدینے ویخ لے جوڑ مزارہ دا ویخ لے جوڑ مزارہ دا اوہ کالیا ویخ لے جوڑ مزارہ
اللہ اکبر کبیرہ حالے تیرے مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے کہ پڑھی ہوئی نماز بچانا بھی ضروری ہے نماز بچدی کی میں نماز بچدی ہے نبی پاک ادب نال نماز بچدی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حیا نال جڑا بے باک دریدہ دہن سرکار دے متعلق بکواسات کرے ایسے لعنتی مولوی دے پیچھے جڑا کہ نبی نو اونا علم ہے جڑا معاذ اللہ مجنون پاگل نو اور جانوراں نو نقل کفر نہ باشد جڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا ایسے لعنتی مولوی کو ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یہ قضیہ فرضیہ ہے جی یہ قضیہ فرضیہ ہے جی قضیہ فرضیہ وہ ہوتا ہے جس کا ہونا محال ہو ناممکن ہو یہ تو اس لیے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے قضیہ فرضیہ میں کہا تیرے 100 پہ ہو بل ایک ہی کیا میرے 100 پہ ہو تو میں نے حرام دا کیا میں کہا نہیں میں تے بل فرض دا کیا قضیہ فرضیہ وہ ہوتا ہے جو محال پہ ہو جس کا ہونا ناممکن ہو سمجھ آگئی ہوڑی اگر تینوں 100 پیو اکھن نال بل فرض تینوں تکلیف ہوں دیئے تے نبی پاک ختم نبوت کے لیے یہ کہنا کہ بل فرض کوئی آ بھی جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو جڑیاں مولویاں لیاں پھرنا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں حضور کر کوئی نہیں سکتے کوئی ایسے لعنتی مولوی نو منن والےاں دے پیچھے نمازاں پڑھ کے اپنا بیڑا گرک کرنا ایسے مولوی دے پیچھے پڑھن والوں کلا پڑھ تیری نماز تے ہوے جماعت دا ثواب رہ جائے کلا پڑھ او دے پیچھے پڑھی تے لتر پہنے نے پڑھی مقبول نہیں مردود ہے سرکار دے غلامہ پیچھے نماز پڑھ یا رسول اللہ کہنے والیاں دے پیچھے نمازاں پڑھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیوانیاں دے پیچھے نمازاں پڑھ جنہاں نو رب فرماندا مقبولو کا مقبولی مردودو کا مردودی اے عبدالقادر جیلانی جڑا تینوں قبول ہے سانوں قبول ہے اور یہ بھی یاد رکھون میں گفتگو سمیٹن والا ماں وہ تسلی ہو گئی ہے وہ مسئلہ بیان ہو گیا اسا کسے مولوی لعنتی دا نام نہیں لینا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد نو ناجائز آکھے اس مولوی دے پیچھے نماز پڑھنی کائنات ساریاں خوشیاں ہی تے حضور دے میلاد دے صدقے اور بولا سبحان اللہ حضور دا میلاد نہ ہوندا کائنات دی کوئی شے نہیں سیدی صاحب بیٹھے نے اور بھی علماء نے ریکارڈنگ ہو رہی پوچھ لے جا کے یہ حدیث ہے کہ نہیں حدیث مبارکہ ہے کہ نہیں متعدد طرق نال رب فرماندا ہے سونیا نہ میں زمین بناندا نہ آسمان بناندا نہ لوح نہ قلم نہ عرش نہ کرسی نہ جن نہ انسان نہ چاند نہ تارے نہ سورج کائنات دی کوئی شے نہ بناندا نہ نبی نہ رسول کچھ بھی نہ بناندا سونیا جو تینوں بنانا مقصود ہوندا اور ایسا بھائی مان مولوی جڑا نبی پاک دے میلاد شریف دے اشتہار پھاڑے اور سرکار دا نام مبارک پھاڑے او دے خلاف 295 سی دا پرچہ کراؤ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے اعلی حضرت کے فتاوی شریف کی روشنی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گستاخ کو حاکم وقت سزا دے قاضی سزا دے ہر ایک کو اجازت نہیں وہ پھڑے تے کپی آئے پہلی ترجیح یہی ہے کہ گستاخی کرے کہ اس کو پکڑ کے جا کے قانون کے حوالے کرے قاضی اس کو سزا دے ہاں اگر کوئی محبت
سے معمور ہو کے، عشق سے معمور ہو کے، سرکار کے پیار سے معمور ہو کے، حضور کی محبت میں وارفتگی سے کسی گستاخ کو قتل کر دے تو اس کو حداً قتل نہیں کیا جائے گا، جس طرح میرا ممتاز حسین قادری جڑا سرکار دے میلاد شریف دے پوسٹر پاڑے، حضور دے نام مبارک کو پاڑے، وہ دے خلاف جا کے پرچہ کرو۔ وجہ ہے پھر ایسے بے ایمان دے پیچھے نماز پڑھنی، وہ جڑا سنی ہو کے واپس آ جائے اپنی مسجد اپنے امام دے سنی امام دے پیچھے صحیح العقیدہ امام دے پیچھے آ جا، پھر یہ ٹوٹیاں پڑیاں رب قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد جدیاں تعریفاں نہ تے مولوی کردے رہے، اجڑے آندے 11ویں شریف کہاں لکھی ہے، میں کہ تیرے بڑے دی باندے رہے۔ یہ تے کوئی میدان لاوے تے سامنے آوے نا، پیچھے کھلو کے بک بک کر دینے، میدان لا پھر تم دساں گے 11ویں شریف کتھے، پھر تینوں دساں گے اسی میلاد شریف کتھے ہیں؟ بابا جی آندے نے تھوڑی جی وضاحت کرو، میں تھوڑی کردیاں پھر چوکی ہو جانی ہے۔ اے بھئی 11ویں شریف میلاد شریف الحمدللہ ثم الحمدللہ، جشن میلاد مصطفیٰ مستحب عمل ہے، 11ویں شریف مستحب عمل ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کو ناجائز کہنے والا خود ناجائز ہے۔ اگر میدان میں آنا چاہتا ہے تو تو ثابت کر میلاد شریف کے جلوس، میلاد شریف کے جشن ناجائز ہے معاذ اللہ، 11ویں شریف ناجائز ہے معاذ اللہ۔ ہم کتاب و سنت سے تیرے پاپیوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے میلاد شریف کے جشن بھی جائز ہیں، 11ویں شریف بھی جائز ہے۔ توجہ ہے بھئی، میں نو تے گلا تے شکوا ہونا نالے پیڑے تے پیڑے آئی نا، جڑے پیڑیاں دے پیچھے لگ دے ہو، جڑے منہ چوک کے ٹور پئی دے ہو، نماز ہی پڑھنی مولا علی ہن میں بار گلاں نہیں عوام وچ کرنا لیاں، تسی دسو کہ جڑا بے ایمان مولوی اے آکھے کہ نبی دا نماز وچ خیال آنا گدے دے خیال نال بدتر نقل کفر نہ باشد، تے ایسے مولوی نو منن والے مولوی دے پیچھے نماز پڑھو، او بولو توبہ توبہ پکی توبہ۔ مسجد پاویں دور جے آیا جے مسجد تے جننے قدم چل کے آؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے جنی دوروں آؤ، سرکار دے ایک صحابی سن انہاں کول سواری بھی سی، او پیدل آوندے سن، دوروں پیدل آوندے سن، تے صحابہ نے عرض کی تھی کہ سواری تے آ جا کرو، فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا جننے قدم چل کے آئے گا انہاں نیکیاں پائیں گا۔ مولا علی نواری تیری نیند پر نماز عید میانہ اعلیٰ حضرت منو امام احمد رضا دے مسلک سے آگو، انہاں مولویاں نو آکھو جڑے اندر اساں صلح کرنی ہے، انہاں نو آکھو سانو لکھ دیو جو اعلیٰ حضرت نے فتوے لائے نے ٹھیک لائے نے، سنی عقیدے دیاں جڑیاں تشریحات امام احمد رضا نے کیتیاں نے ٹھیک کیتیاں نے، تھلے سائن کرا لو، ساڈی صلح ہی صلح ہے۔ خوج روے تے ڈول کھڑی آؤ، کوئی نہیں سوڑی یہ نہیں ہونا کتا خوج تے ڈول کھڑی، پہلو کتا کٹو نا، ڈول بعد جو کٹا گیا
صلح بعد جو کٹا گیا پہلو اپنے اندروں بے ادبی والا کتا کھٹو مولا علی نواری تیری نیند نماز اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق اور حفظ سے جان تو جان فروز مرے کی ہے خاتون تو جان انہیں پھیر دی نماز اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل اصول اس تاج کی ہے اور ایسی سنی کوئی پاگلاں کہ ہمیں ہی ہر گھر میں نہیں ہونا ہے اسی انہوں مننے ہیں جنہیں سرکار نو مننے ہیں جنہیں سرکار دے صحابہ اہل بیت نو مننے ہیں آسی ولی تھوڑا جے میں ذکر کرو نا ولیاں آدھکار ولو بڑے ولیاں نو مننے دے بارے چاہتے تین کانسیپٹ وہ بھی ہم ایسی ولیوں کو مانتے ہیں خارجی غیر مقلد کچھ مقلد بھی اپنے آپ نے ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں ہم بھی ہم پرسوں ایک کلپ میں کسی نے سینڈ کیتا ولیوں کو مانتے ہیں ہے دوجی کمپنی دا دیا بنا دیو گاند میرا ہی گاند اندر بھی گار بار اندر بھی گاند بار بھی گاند تے گاندی گاند توجہ ہے ہم اپنی ایجنسی کو کہتے ہیں تم نوٹ کرو کہ کون ہے جو حضور کے متعلق بھونکتا ہے کون ہے جو سرکار کے صحابہ کے متعلق بھونکتا ہے کون ہے جو حضور کی اہل بیت کے متعلق بھونکتا ہے کون ہے جو حضور کی امت کے ولیوں کے متعلق بھونکتا ہے ان کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دو ہم سنی نہ حضور کو بھونکتے ہیں نہ حضور کی آل کو نہ حضور کے اصحاب کو نہ حضور کی امت کے ولیوں کو بھونکتے ہیں تم خود فتنہ پھیلانے والا کون ہے فتنے کو روکنے والا کون ہے ہم تو فتنے کو روکتے ہیں کہ نہ بھونکو یہ تھے الٹی گنگا پہ دیئے ڈے روک دینے انہوں نے پڑھ دینے کر دینے انہوں نے کھلی چھٹی اسی تی امن والے ہیں سنی پاکستان بڑھان والے نے سنیاں دیا بڑھیاں بڑھائیاں تیسیاں نے اس ملک کے چمن روے ہن محرم شریف ہونا لا کئی کتیاں پانکنے تھانو پتہ چل گیا میں کی بیان بڑا کام میں انہوں نے خلاف ریکارڈنگ کر کے فوراں تھانے چھ رپورٹ کیتی جائے انہوں نے خلاف قانونی کاروائی کیتی جائے قانونی چارہ جوئی کیتی جائے
اور ایجنسیاں والے نوٹ کرنے ایسے لوگانوں پابندی لان میرے 3.5 سال ہو چلے نے چنیوڑ پابندی لائی ہے اساں کسے دے خلاف نہ صحابہ دی توہین کیتی نہ اہل بیت دی توہین کیتی نہ حضور دی امت دے ولیاں دی توہین کیتی ساڈے تے پابندی ہے جڑے کتے بھونکدے نے انہاں نوں کھلی چھٹی ہے میرا صرف قصور ہے کہ میں بھونکن والےاں نوں پٹا پایا اسی پاکستان دے خیر خان پاکستان ایک مسجد ہے اسی اتھے حضور دے عشق دی اذان سے دینے ہیں اہل بیت دی محبت دی اذان سے دینے ہیں دیکھو کیڑا بے ادب ہے سنیاں جو کوئی بے ادب دکھاؤ کہنے نال تے بے ادب نہیں ہونا گستاخ نہیں ہونا جڑا سنیاں دا مسلمات عقیدے نے انہاں دے سامنے آ لیاؤ کسے رافضیاں دے چرنے چرن والے کسے راول پنڈی دے منافقاں دے ٹولیاں دے کہنے نال کوئی گستاخ نہیں ہونا توجہ ہے کوئی نہیں ہم بھی ولیوں کو مانتے وہ آندہ جی میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا گالو کر گیا پہ انہوں نے نہیں سی پتا اتارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے میرے کوڑے ہوتا کلب موجود ہے بڑا بڑا مولوی میں نہ نہیں لیندہ توجہ ہے آندہ مانتے ہیں ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں میں کہ پورا منو نالیاں دو ولی کو مانتے ہیں نالیاں دو ولی کا کوئی نہیں سکتے یہ تو سکھے بنے ہیں لیکن کر کچھ ایک ایک سنی ہے جو ولیوں کو مانتا ہے اور خدا مدینے والے کا فرمان کہتا ہے ہم کہتے ہیں جن کو بناتا ہے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے پھر رب ان کی مانتا بھی ہے اور وہ رب سے اپنی منواتے بھی ہیں پہلے وہ رب کی مانتے ہیں رب مانتے ہیں رب کی مانتے ہیں رب کی مانتے وہ قرب خاص حاصل کرتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو فرما ہم حاضر ہیں پھر رب کہتا ہے میرے بندے بول جیسے کہے گا میں ویسے کروں گا آندہ جی حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور دربار شریف آپ اتھے نور جانے لانتی کالا پہ لیا انہیں آکھا جا کے اپنا زہر پا وہ تو انہوں پتہ ہے نا بھی کالی سی جہانگیر علی انہیں تفصیل سی جانا حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ حاضر ہو گیا کہ آندہ ہے وہ اللہ کے ولی تھے وہ اللہ کے ولی تھے ان کو اندر کا حال پتا چل گیا میں کیا واہ مولوی مننتے آمیں تے ولی دی شان مان لائیں تے تینو پتا نہیں کہ تو کی مننی جا رہے ہیں مننتے آمیں تے ولی دا علم غیب مان لائیں نہ مننتے آمیں تے نبی دا انکار کر جا آندہ جی اس نے کہا میں اہل بیت کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں تو حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ ساری نظر اللہ والے کی نظر ہوتی ہے میں کہا پھر شاڑے تو فتوے کیوں لاندے ہو اپنے کالیاں نو بھی سمجھاؤ اپنے مولویاں نو بھی سمجھاؤ اس نے کہا میں شان اہل بیت بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت صاحب مسکرا پڑے تو فرمایا کرو بیان کرو میں اس کو مفہوماً بیان کر رہا ہوں لفظ بلفظ ویسے نہیں لیکن مفہوم یہی ہے بیان کرو وہ کہن لگا اہل بیت دیئے شان
حضرت امام علی مقام امام حسین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان 40 میل دور جیڑا انہاں دے قرب وچ 40 میل دور تک دفن ہو جائے حسین دی برکت نال او دی بخشش ہو جاندی ہے مولوی وہ میرا نہیں مسلک دا ہو رہے جڑے آتے ہیں 11ویں جائز نہیں میلاد جائز نہیں اونا دائی مولوی وہ اکھن لگا حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ دے ولی سن اونا دی نظر دل دے سی جدوں نے آکھیا آقا حسین دی شان 40 میل دور تک جڑا انہاں دے قرب وچ دفن ہو جائے تو دی بخشش کروا لیندے نے حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اسی منکر نہیں اساں حسین دی شان منن والے اساں حسین دی شان تے عظمت دا اعلان کرن والے پر ایک گل میری بھی سندا جا آکھ لگا حضرت جی ہو کیڑی گل فرمایا تو آکھیا اے جتھے حسین نے اوتھے 40 میل دور تک جڑا دفنایا جائے او دی بخشش ہو جاندی ہے فرمایا ساڈا عقیدہ ہے حسین دی شان نبیاں دے سلطان دی وجہ تو میرا نبی نانا ہے حسین دوترا ہے حسین نواسا ہے فرمایا ملا جی جتھے حسین ہووے اس صحابی انی برکت تو جتھے نانا حسین ہووے ہن بول جڑے ابو بکر عمر سرکار دے کول لیندے میں حسین 40 میل دور تک بخشش کروا لے گا او تیرے جھوٹے دے بقول تساں گلاں غلط کر دے ہو جڑا نبی دے نال لیندے حضور دے سینے دے برابر ابو بکر صدیق ابو بکر دے سینے دے برابر عمر دا سارے اور قربان جاوا جویں سیدی صاحب سمارے سن نہ زندگی وچ وقت ہون دتا ہے نہ مزار وچ وقت ہون دتا ہے نہ معاشر دے میدان وچ وقت ہون دینا ہے او سنیاں تینوں مبارک ہووے تینوں لکھاں مبارکاں تو اوتھے جدوں جانا ہے حضور دے نال صدیق نو ویکھ کے بھی خوش ہونا ہے عمر نو ویکھ کے بھی خوش ہونا ہے عثمان پاک نو ویکھ کے بھی خوش ہونا ہے تے مشکل کشا شیر خدا علی پاک نو بھی ویکھ کے خوش ہونا ہے تے پھر اوتھے جتھے بوتھے سڑنے نے جڑے ایتھے سڑدے نے اوتھے بھی سڑنے نے جڑے ایتھے انہاں دا ذکر سن کے سینے وچ ٹھنڈ پاندے نے نبی دے صدقے انہاں نو معاشر دے میدان وچ رب اپنے عرش دا سایہ عطا اسی ولیاں نو مننے ولیاں نو مننے تے ولی کنوں مننے لمیاں لکھتاں نماز روزے دا تارک اور اے بھی یاد رکھیا جے ہر پیر طریقت ولی نہیں ہوتا ہر پیر طریقت ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی پیر طریقت ضرور ہوتا ہے نسبت پیر طریقت رابر شریعت ولی ہے یہ ضروری نہیں پیر طریقت ولی لیکن ہر ولی پیر طریقت بھی ہوتا ہے رابر شریعت بھی ہوتا ہے
ہاں ولی کون ہے؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی تعریف کیا ہے؟ ولی ولایت سے ہے، ولایت کا معنی دوستی بھی، قرب بھی، پیار بھی، چاہت بھی، محبت بھی۔ ولی قریب، کس کے قریب؟ ولی اللہ، اللہ کے قریب، یہ رب کے قریب، جس کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جائے اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کیسے بنتا ہے؟ ولی کسب سے بھی بنتا ہے، ولی عطا سے بھی بنتا ہے، محنت کر کے، نوافل پڑھ کے، عبادات کر کے، صحیح عقیدہ لے کے جو اللہ کی بندگی کرے رب اس کو قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ کسی کو بغیر محنت کے ہی اپنا ولی بنا لیتا ہے، کچھ پیدائشی ولی، کچھ کسبی ولی، اور کچھ وہبی ولی، ولایت وہبیہ، ولایت کسبیہ۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا، توجہ کرو مسلمان بھائیو۔ رب اس کو ولی بناتا ہے، اپنا قرب خاص اس کو عطا فرماتا ہے، جس کا ظاہر بھی صاف ہو، جس کا باطن بھی صاف ہو، جس کے ظاہر پہ نبی کی شریعت کی حکمرانی ہو، جس کے باطن پہ نبی کی طریقت کی حکمرانی ہو، جو مصطفیٰ کا متبع بھی ہو، حضور کی اطاعت کرنے والا بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار بھی ہو، اور جس کا دل دنیا کی میل کچیل سے پاک ہو، جس دل میں دنیا کی محبت کا ڈیرا ہو، وہاں ولایت نہیں ہوتی۔ اور جس کو رب ولی بنا لیتا ہے وہ دنیا سے پیار نہیں کرتا، وہ دنیا بنانے والے سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کوئی ولی کسی مقام پہ بھی پہنچے، غوثیت کے مقام، لیکن صحابی کی گرد راہ کے برابر بھی نہیں۔ ولایت کسب سے ہوتی ہے، صحابیت کسب سے نہیں۔ صحابیت کسبیہ نہیں۔ جس طرح سیدی صاحب نے فرمایا یہ چنے ہوئے ہیں، ایک پاسے سینکڑوں برس عبادت کرنے والا، ایک پاسے وہ جی نے عبادت نہیں کی تھی، نمازاں نہیں پڑھیاں، روزے نہیں رکھے، صرف سرکار نو ایمان نال ایک نظر ویکھے۔ اس تو بعد وصال ہو گیا، غوث اعظم او دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے، کیوں انہیں ایمان نہ سرکار نو دیکھ کے ایمان پہ موت ہو گئی تو سرکار دی صحابیت شرف حاصل کر لوگ صحابہ نو معاذ اللہ ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ماحول میں میں کیا کہتا ہے محرم شریف آ رہا تو اپنے ماحول نظر رکھنی ہے، جب کہتا صحابہ نو پہنکے سرکار امیر معاویہ ابو سفیان حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سرکار دے کسی بھی صحابی سے متعلق دریدہ دہنی کرے وہ دے خلاف جا کے رپورٹ کراؤ، قانونی چارہ جوئی کرو، قانون نے اپنے ہاتھ سے نہیں لینا، قانونی چارہ جوئی کرو، اپنے علاقے دے جڑے اہل سنت دے نمائندگان نے انہوں نے اطلاع کرو، بھرپور قانونی چارہ جوئی کر کے انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اس ملک کے پاکستان دا امن برقرار ہے۔
لٹاں پنگاں چرساں تمالاں اللہ دا شکر ہے بڑا کرم ہویا بڑا کرم ہویا یہ بھی اگلا کر بیٹھ کے روکے نے ایڈی چھیتی نہیں روکے جدو اسی پہلے آئے ساؤں تو مال کی سی اللہ نے کرم فرمایا رب ہدایت دین والا ساڑھا دے قابل پیغام دینے ہیں نا ہن ویکھو الحمدللہ کثیر تعداد وچ غلامان مصطفیٰ رب دا قرآن حضور دا فرمان پہ سنتے نے اب دیکھیا جے اے ولی دا فیض ہے نہ کہ کنجر خانے تے خسرے تے او موت دے کھول آکے تے بے حیائی تے اوریانی فاشیدہ بازار گرم کرنا یہ ولی دا فیض طریقہ ہے میں عرض کر چکے ہیں ولی ہوتا ہے جیڑا رب دے قرآن تے عمل کرے سرکار دے فرمان تے عمل کرے اسی حضور دے ساریاں نسبتاں نو منن والے اور اے بھی یاد رکھو جننے ولی ہوئے نے سارے سنیاں چو ہیں اور کسے عقیدے چ نہیں ولی ساڑھے کھلے ہی دلیل کافی اور کسے مسلک مذہب وچ ولی نہیں جننے ولی نے کنہ چنے وہ بولو سنیوں کنہ چنے آل سنت والجماعت جنہاں نو لقب میرے مصطفیٰ تا فرمایا سانو ہمیں ماڑے ہونے کیڑی لوڑ ہے سرکار نے فرمایا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اس بات نو نقل کیتا تفسیر در منصور اٹھا سرکار نے فرمایا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ تبیض وجوہ اہل السنہ یہ حدیث مصطفیٰ پیار کرنا اور سنیاں تو کسی بھی مسیح محراب قرآن بیٹھ کے مرحوب نہ ہوئی اینا ساریاں اپنے ٹائٹل پتہ نہیں کتھاں انگریزاں کو لانتیاں برطانیہ دے کافراں کو لینے تیرے نام دا ٹائٹل آمینہ دے جن مدنی سجن میں عطا اور سنی اور آج دو نمبر بھی آنے اہل سنت والجماعت سنی اس دور میں سنی کی پہچان کرنی ہے تو پوچھو احمد رضا والا ہے امام اہل سنت کے مسلک پہ ہے تو سنیت کی وہ تشریحات عقیدے کی وہ تشریحات جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی ہیں ان کو مانتا ہے اگر کہے مانتا ہے تو مان لو سنی ہے اگر اعلیٰ حضرت سے منہ پھیرے تو منہ پھیر جائے یہ سنی نہیں ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا سنی نہیں ہو سکتا اس زمانے میں سنی کی پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام کافی امام اہل سنت کا نام کافی ہے اور یہ بھی یاد رکھو کوئی 3 منٹ رہ گئے یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی کلمہ پڑھ کے گستاخ ہو تو وہ بھی گستاخ ہے جن کو اعلیٰ حضرت نے گستاخ کہا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں ان سے سلام نہیں لیتے ان کے پاس نہیں بیٹھتے ان سے تعلق نہیں رکھتے اگر انڈیا میں گستاخ ہو تو گستاخ وہ بھی ہے تو جن کو اعلیٰ حضرت نے گستاخ کہا ہے گستاخ وہ بھی ہیں اس لیے ہمیں جو سنی ہیں سنیوں کو اس گاند سے دور رہنا چاہیے اس کے جراثیم بڑے گندے ہیں اس کے اثرات بڑے گندے ہیں اور پھر خاص کر ہم رضوی نا یہ کام رضویوں کا نہیں ہے نہ ہم اپنے کسی رضوی کو یہ اجازت دیں گے کہ کسی پلید کے ساتھ وہ بیٹھے ہاں سنی ہے تو سنی کے ساتھ بیٹھے اپنوں کے ساتھ پیار کرو یہ عجیب ماحول ہو گیا ہے بیگانیاں جب ہے تے اپنے واسطے تلواراں
اللہ ہی اللہ، اس طرح نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ اہل سنت اپنی قوت کو مجتمع کریں، اپنی قوت کو اکٹھا کریں۔ مخلص سنی میں نہیں کہندا جڑے سارے انگوٹھے مار دین انہاں نوں، جڑے مخلص سنی نے اعلی حضرت دی فکر والے وہ تے سارے اکٹھے ہو جاؤ، وہ سارے کٹھے ہو جاؤ انشاءاللہ، کوشش کر کے جدوجہد کر کے اس ملک کے نظام مصطفیٰ اخلاص نہ چلیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ باب خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر تے کروڑاں سلام ہوئے، انہاں سانو اعلی حضرت دی فکر دتی، انہاں اعلی حضرت دی فکر دتی ہے، اسی اعلی حضرت دی فکر تے قائم ہاں۔ ڈاکٹر جلالی نو لکھاں سلام ہون، مسلک اہل سنت دا پہرا دیتا۔ ساڑی تے گل ہی ہو، میں بیلیوں کنی بری آکھیا اپنے پیر بھائیوں نو سمجھانا بھی بیلیوں نا، اساں کسے نو کسے دی ذات دی وجہ تو نہیں منیا، اساں جنوں بھی منیا حضور دی ذات دی وجہ تو منیا۔ بابے رضوی نال ساڈی کوئی رشتہ داری ہو، عوام نے میں کہے دی پٹھان جی کوئی رشتہ داری نہیں، کی رشتہ ہے؟ مسلک دا رشتہ ہے، حضور دی محبت دا رشتہ ہے۔ انہاں اس قوم میں جو حضور دی محبت پائی ہے، اس قوم میں جو حضور دا عشق پایا ہے، وہ لعنتی جڑا کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، توحید کی نفی ہے۔ جڑا سانو مشرک کبھی اس وقت نال پاواں، شرک تو بڑی گل کوئی نہیں، شرک تو بڑی تو شیعہ کو نا ہاں یہ گلاں دیندا وہ گل چھوٹیاں نے کسے نو مشرک کہنا سب تو بڑی گل ہے۔ یاد رکھو مشرک کہنا سب تو بڑی گل ہے، جڑا سانو مشرک کہے اسی یا رسول اللہ نہیں کہندے، وہ کہندے او یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں، او میں تے ممتاز قادری دے مرن لاواں، او جاندے بھی دعاواں یہی کر کے گئے، التجاماں یہی کر کے گئے، سارے واسطے نہیں، یاد نہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے۔ جڑے نہیں بول دے بولو، تقریر مک گئی ہے، بس گل اور کوئی نہیں ہونی، صدا پھیلانی ہے کہ میں تیار پہ کرانا ماں، دیکھ لو اللہ نے کرم فرمایا، کنیاں فوار آئی، مہربانی ہو گئی مالک میں آگے آکھیا سی پاویں سکیاں سنا مالک پاویں پاؤں کے سنا مالک انہیں مہربانی فرمائی، افراتفری نہیں ہوئی۔ ہن ذرا یا رسول اللہ دی شان لونی چاہیے کہ جدھر جدھر جائے گندگی اور انہاں گندیاں لوگاں دے دماغ صاف کر دی جائے، انہاں دے دماغاں دا گند صاف کر دی جائے کہ انہاں دے دلاں وچ اگر اس قابل نے کہ محبت مصطفیٰ آ جائے، ادب مصطفیٰ آ جائے، عشق مصطفیٰ آ جائے کہ اللہ انہاں دے دلاں وچ حضور دا عشق پیدا کر دے کہ وہ بھی آندے پھرن یا رسول اللہ تیرے چاہنے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے تابہ کی سیر یا رسول اللہ، اے التجا کر لو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے، یا رسول بولو یا رسول اللہ تیرے چاہنے، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے تابہ کی سیر یا رسول اللہ،
رسول اللہ اسی مولوی اٹھے روک دے رو ساتھ مر کے بھی یہی آخر صدا وسیدہ ربے تیرا دوبارہ بیٹھ کے صدا یا رسول اللہ کی سنے سلی نہ لانی ہے صدا وسیدہ ربے تیرا دوبارہ رسول اللہ جتھے وردہ غریباں دا گزارا ملا نوار ڈالنا تے نالے ریالاں دے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا سہارا یا ایک دفعہ سارے بولو سنیو سہارا یا رسول اللہ اور جڑے پیچھے کھڑے ہو وہ بھی ہاتھ اٹھا کے حضور دے غلام بولو سہارا یا